بڑی ایج کے لوگ یعنی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، یعنی 45 سال 50 سال 60 سال کی جو عمر ہے جن کی، ان سے میرا مشورہ ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ مکمل تجوید کے ساتھ جو ہے وہ نہ سیکھیں تو بہتر ہے۔ ان کے لیے میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اگر آپ کام کر لیں، ایک چیز کر لیں تو آپ کو آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک، اور جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کو پڑھنا سیکھ جائیں گے، تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اس ویڈیو میں ایک تو آپ نے یہ سیکھنا ہے، واؤ کے اوپر حمزہ ہو تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا یا واؤ پڑھا جائے گا، یا دونوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ چیز آپ کو سکھاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واؤ کے اوپر جزم نہ ہو اور اس سے پہلے حمزہ ہو تو کیا واؤ کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کو اگر واؤ کے اوپر جزم نہ ہو اور اس سے آگے الف ہو، ہم الف کو پڑھیں گے یا واؤ کو پڑھیں گے۔ اگر واؤ کو پڑھیں گے تو الف کو چھوڑیں گے یا پڑھنا پڑے گا، یا دونوں کو چھوڑیں گے۔ یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرابلم دوبارہ آپ کو نہیں آئے گی اگر آپ فوکس کر کے توجہ سے سن لیں گے تو۔ اور دوسری بات، آپ نے ان کو توجہ سے سیکھنا ہے اور پھر پریکٹس کرنی ہے۔ جو چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ چیز آپ نے اس کو مکمل طریقے سے سیکھنا ہے۔ آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، اور بالکل ایزی طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، شارٹ کٹ بتانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 136 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر ابھی وہی چل رہی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ کل ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا تھا اور یہ جیم کے اوپر، اور جیسے ہی آیت یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 221 ابھی جو چل رہی ہے وہ 220 نمبر آیت چل رہی ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، یہاں سے سکھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، بعض اوقات لوگ میسج کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز مجھے نہیں مل رہی، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3، تو ہم ان کو کیا کریں؟ آپ کو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کرنا ہے۔ آپ نے یوٹیوب پہ سرچنگ بار میں جہاں پہ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، جیسے آپ بعض اوقات کسی کا نام لکھ دیتے ہیں، گاڑی ڈھونڈنا چاہتے ہیں گاڑی کا نام لکھ دیتے ہیں، وہیں پر جہاں پہ یوٹیوب میں سرچنگ بار پہ آپ نے وہاں لکھنا ہے کوئی بھی آپ کو پارٹ چاہیے، سورہ بقرہ پارٹ 1، سورہ بقرہ پارٹ 2، سورہ بقرہ پارٹ 3، یا سورہ یاسین پارٹ 1، سورہ ملک پارٹ 1، اس طریقے سے سورہ ملک پارٹ 1، سورہ واقعہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اس طریقے سے آپ نے سورت کا نام لکھنا ہے۔ سورۃ الواقعہ پارٹ 2، آگے آپ نے لکھ دینا ہے عبداللطیف بخاری آفیشل۔ تو آپ کے پاس جو بھی پارٹ آپ لکھیں گے وہی پارٹ آپ کے پاس آ جائے گا، پہلے نمبر پہ، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نورانی قاعدہ بھی پارٹ 1 پارٹ 2 آ جائے گا، جہاں تک میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہے، آپ آسانی سے جو ہے وہ ویڈیو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اب اس کے پہلے ہجے کر لیتے ہیں، تینوں طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ نے ویڈیو جیسے ہی مکمل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یہاں پر واو کے اوپر زبر ہے، اور واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے۔ واو کا مخرج بھی یہی ہے کہ ہونٹ گول کر کے پڑھنے، جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ لام کے آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، والا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے تن کی حل، تا نون پیش تن، کاف زیر کی،
کی. اب یہ جو تا ہے اس تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، بریک پڑھا جائے گا، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تا کے بعد جو نون ہے نون ساکن ہے یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے؟ آپ کو اس کے لیے حروف اخفا یاد ہونے چاہیے اور اخفا کی تعریف یاد ہونی چاہیے. حروف اخفا آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ ہر ویڈیوز کے اندر میرے خیال میں بتاتا ہوں میں. حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے. اب اس کے بعد آپ نے تعریف یاد کر لینی ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد آ جائے گا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا، نون تنوین کے بعد آ جائے گا تو نون تنوین کا اخفا ہوگا. یہ ہے اخفا کی تعریف. اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے. اب یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہے. یہ نون ساکن ہے، یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو وہ نون ساکن ہوتا ہے، جیسے یہ نون ساکن ہے. اور دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں تو اس کو نون تنوین بولا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے نون ساکن کے اوپر، کیونکہ نون ساکن کا ہم نے اخفا کرنا ہے. اب اس کے بعد ہے ہا، لام پیش، حل، لام کے ساتھ، اس لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اب یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے ہا کے اوپر تو پیش ہے، یہ ہا بریک پڑھا جائے گا، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہا، اس طرح آواز آئے گی ہا. اب ہا کے بعد جو واو ہے یہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے، الف کے اوپر بھی جزم نہیں ہے. اگر الف کے اوپر جزم ہوتا تو یہ حمزہ بن جاتا، یہ الف نہ ہوتا. پھر اب ہم نے کرنا کیا ہے، جب ہم ہا کو لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، اس وقت یہ واو کے اوپر کیونکہ جزم نہیں ہے اس لیے واو کو ہم نہیں پڑھیں گے. واو بھی چھوڑ دیں گے، الف کو بھی چھوڑ دیں گے، اور آگے لام سے پہلے الف ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے. ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو. ہم ہا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ہا، لام پیش، حل، یہ والی لام کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلَا تُنْكِحُ، اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے میم، شین پیش، مش، را زیر ری، کاف یا زیر کی، نون زبر نا، مشرکینا. اب اس میں شین کے اوپر جزم ہے. بعض اوقات لوگ پڑھتے غلطی کر جاتے ہیں، مشرکینا پڑھ جاتے ہیں، شین میں قلقلہ کر جاتے ہیں، آواز کو لوٹتی ہے ان کی. ایسا نہیں کرنا، شین میں قلقلہ نہیں کرنا. شین پر جب آپ پڑھیں تو شین میں آواز پھیلنی چاہیے. کیسے؟ مش، اس طریقے سے. را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا، یہ بریک حالتوں میں سے ہے، پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کاف کے بعد جا ہے، یہ یا مدہ ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ یا مدہ ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے یا مدہ ہونے کے لیے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے. یا ساکن سے مراد نہیں یا کے اوپر جزم ہے کہ نہیں ہے. اب یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. جب یا کے اوپر جزم ہو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یا سے پہلے، یعنی جس یا کے اوپر جزم ہو اس یا سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پہلے جو حرف ہے، کاف ہے، با ہے، تا ہے، جو بھی حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے یا نہیں ہے. اگر زیر ہے تو وہ یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب یہاں پر یہ یا کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر جزم ہونے کی وجہ سے ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیں کاف کے اوپر، کاف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر تعریف پوری اتر رہی ہے. یعنی یا مدہ کی تعریف کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. نون زبر نا، مشرکینا، اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے حتی یؤمنو، ہا، تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، یہ ہا جو ہے یہ ہا بریک ہے، ہا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا بریک ساؤنڈ کے ساتھ. اب اس کے بعد اچھا بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں حتی، حتی نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے، ترجمہ جو ہے وہ بدل جائے گا.
بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہا کو نہیں پڑھنا، ہا کو۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہ جو ہا ہے یہ ہا اس حلق سے ادا ہوتی ہے جس حلق کا تعلق گلے کے ساتھ ہے، ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، یہ باریک پڑھنا ہے اس کو۔ اب اس کے بعد تا ہے، یہ تا کے اوپر کھڑا دوبارہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تا کے بعد یا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو یا ہے جس کے اوپر جزم زیر زبر پیش نہیں آتا، یہ یا رسم الخط کی وجہ سے لکھی جاتی ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ جس یا کے اوپر جزم ہوگی، نیچے زیر ہوگی، اوپر پیش ہوگا، زبر ہوگا، وہ یا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر یا کے اوپر کوئی جزم زیر زبر پیش نہیں ہے، اس لیے اس یا کو نہیں پڑھیں گے، صرف تا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہی پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ حتی، اس طریقے سے۔ یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واو پیش نو، یو می نو۔ اب یہاں پر یا کے آگے حمزہ ہے، ہم نے کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ ساکن اور حمزہ متحرک۔ حمزہ ساکن جو ہے وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ متحرک جو ہوتا ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، ای، او، اس طریقے سے ساکن حمزہ جھٹکے کے ساتھ۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں جھٹکا کیسے دینا ہے۔ اب یہاں پر واؤ کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، جھٹکے کے ساتھ تو حمزہ پڑھا جائے گا لیکن پڑھنا واؤ کو ہے یا حمزہ کو پڑھنا ہے؟ یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے واؤ کے اوپر حمزہ ہو تو ہم نے واؤ کی آواز نہیں نکالنی بلکہ حمزہ کی آواز آئے گی، یعنی یہاں پر یا کے بعد واؤ ہے، واؤ کے اوپر حمزہ ہے۔ اب یہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا حمزہ پیش یو، اس طریقے سے۔ اگر ہم واؤ کو پڑھیں گے، واؤ کے اوپر جزم ہو تو پھر واؤ مدہ ہو جائے گا، پڑھیں گے یو مینو، یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن ہم یہاں پہ لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر حمزہ پڑھا جائے گا، واؤ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واؤ جو ہے ویسے ساتھ لکھا جاتا ہے، آواز حمزہ کی آئے گی۔ یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون واؤ پیش نو، یو مینو۔ اب یہاں پر نون کے بعد واؤ ہے، واؤ ساکن ہے، یہاں پر واؤ مدہ ہے۔ واؤ مدہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ یعنی واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، یو مینو، اس طریقے سے۔ یہ تو ہے، اس تو کا مطلب ہے چھوٹا تو، یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آگے سے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن۔ اب یہاں پر واو زبر وا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لام زبر لا، عین با زبر عب، والا عب، عین کو حمزہ کی آواز نہیں نکالنی، عین کی آواز سے ہی پڑھا جائے گا۔ عین اور ہا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ایک سائڈ سے عین، دوسری سائڈ سے ہا پڑھا جاتا ہے گلے کے درمیان سے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور یہ جو عین ہے یہ اس کی آواز کیا ہے؟ عین، یہ اس کا ساؤنڈ ہے، اور اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ عین کے بعد با ہے، با کے اوپر جزم ہے۔ اب حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ با میں قلقلہ ہو رہا ہے تو آپ کو حروف قلقلہ بھی بتا دوں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، قاف دو نقطوں والا، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ جب یہ ساکن ہوں تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اگر بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں ولا عبدم، ولا عبدم، یعنی ہونٹوں کو ملا دیتے ہیں اور فوراً نہیں چھوڑتے تو وہ قلقلہ نہیں ہوتا۔ عبدم یہ غلط طریقہ ہے۔ قلقلہ جب کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یعنی دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے اور فوراً واپس چلے جائیں گے تو یہ قلقلہ ہوتا ہے۔ عب، ب، یہ جو ب کی آواز آ رہی ہے نا اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، آواز کا لوٹنا، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آواز لوٹ رہی ہے، والا عب، والا عب، اس طریقے سے۔ اب دال کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے
داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ادغام کریں گے، اور ادغام کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا۔ اب یہاں پر نون ساکن تو ہے نہیں، یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے، تو دو پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ ادغام کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ دو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یہاں نون تنوین کے بعد میم ہے، ادغام ہوگا، ادغام یرملون ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ دال میم دو پیش دم، میم حمزہ پیش مو، دم مو، میم زیر می، مو می۔ اب یہاں پر میم کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے بعد حمزہ کے نیچے واو ہے اور اوپر جزم ہے، یہاں پر واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ ہی پڑھا جائے گا، جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا یہاں پر کہ اگر واو کے اوپر حمزہ ہو تو حمزہ کی آواز آئے گی، واو کی نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہے، جب حمزہ کے اوپر جزم ہو تو وہ حمزہ ساکن ہوتا ہے، حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے مومنو تو غلط طریقہ ہے، جھٹکے کا طریقہ کیا ہے؟ مؤمنون، مؤمنون، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، جھٹکا دیتے ہوئے بھی کلکلا نہیں کرنا، اس چیز سے آپ نے خیال کرنا ہے اس چیز کا۔ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، نون پیش نون، نون دو پیش نون، مؤمنون، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر خیر من، خا یاد بر خی، را میم دو پیش روم، خیرم، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، خا کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اب یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، یا مدہ نہیں ہوگا۔ یا لین کا مطلب کیا ہے؟ یا لین کا مطلب ہے کہ اس یا کو لمبا نہیں کریں گے جو یا لین ہوگا۔ یا مدہ کا مطلب ہوتا ہے یا کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے جیسے یہاں پہ ہو رہا تھا، ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد من، یہاں پر جب میم کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے، یہاں پہ بھی اچھا وہاں پر نون تنوین کا ادغام ہو رہا تھا، یہاں دال کے اوپر دو پیش تھے، یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہے، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، لیکن من مشرکن نہیں پڑھنا، میم کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ کیسے؟ خیر من مشرکن، اس طریقے سے، میم میم زیر میم، میم شین پہ مش، میم مش، را زیر ری، کاف واو، کاف کو واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، کاف واو دو زیر کیوں، واو زبر وا، کیوں وا، لام واو زبر لو، ولو، حمزہ عین زبر آر، جیم زبر جا، با زبر با، آر جابا، کاف میم پیش کم، آر جابا کم، ولو آر جابا کم، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب حمزہ کے بعد جو عین ہے، اس عین کو نارمل طریقے سے پڑھنا، جھٹکا نہیں دینا تاکہ حمزہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو اور عین بھی اپنے مخرج سے ادا ہو۔ اعجبکم ولو اعجبکم، لام کے بعد جو واو ہے اس واو کو لمبا نہیں کرنا، واو لین ہے۔ اب اس کے بعد ہے اولئک یدعون الی النار، اب یہاں پر حمزہ کے بعد واو ہے اور واو کے اوپر جزم نہیں ہے، یہاں پر دیکھیں گے کہ واو کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہاں پر واو کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واو کے اوپر اگر جزم ہوتا تو پھر ہم واو کو پڑھتے، پھر ہوتا یہ واو مدہ، پھر ہم پڑھتے اولا، اب یہاں پر واو کے اوپر جزم نہیں ہے، واو جو ہے اس واو کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ کو پڑھیں گے اور آگے لام کے ساتھ جو ہے وہ لام پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اب اس لام کے اوپر مد بھی ہے، اگر آپ ہجے کرتے ہوئے مد کا نام لینا چاہتے ہیں تب بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، لے سکتی ہیں۔ یہاں پر حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر مد لا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔
اولائکا، یہ مد متصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر آپ لمبا کریں گے. اور مد متصل کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگی. اب یہاں پر حرف مد کیا ہے؟ یہ جو لام کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ حرف مد ہے، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے. یہ مد کی جڑ ہے، مد اصلی، یعنی اصل مد یہی ہے. آگے اس کی قسمیں ہوتی ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، اس طریقے سے. اور یہاں پر مد متصل ہے، ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں. اور ایک ہی لفظ کے اندر حرف مد ہے اور حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے نیچے، یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے تو اس لیے یہاں پہ مد ہوگی مد متصل. اب اس کے بعد ہے یا، دال زبر ید، عین واو پیش عو، نون زبر نا، یدعونا. دال میں قلقلہ ہے، قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ آپ کو بتا چکا ہوں. عین کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہوگا، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، یدعونا. اچھا یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ 45 سال یا 50 سال 60 سال کی ایج کے لوگ جو ہے مکمل تجوید نہ سیکھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر 50 سال، کیونکہ میرے پاس پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، لیڈیز بھی پڑھتی ہیں، 50 سال کی بھی پڑھتی ہیں، 40 سال کی بھی پڑھتی ہیں، 45 سال کی لیڈیز بھی پڑھ رہی ہیں. اب ان میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے جو ان کو چیزیں بتائی جائیں، مثال کے طور پہ قانون بتائے جائیں یا حروف اخفاء، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں ڈیٹیل کے ساتھ، اگر ہم ان کو چاہیں کہ مکمل ہی 2 سال کا کورس کروا لیں تو ان کو کبھی بھی یاد نہیں ہوگا. کوئی 100 میں سے 1 ہوگی جو ساری چیزیں یاد کر سکتی ہے، ورنہ اتنی زیادہ چیزیں وہ یاد نہیں کر سکتی. کیونکہ 50 سال 60 سال لازمی نہیں ہے کہ 50 سال کی ایج کی جو لیڈیز ہے یا مرد ہے وہ خوشگوار موڈ میں ہوں، یعنی ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو، نہ ہو، جو بھی چیز یاد کرنا چاہے فوراً یاد کر، ایسا نہیں ہوتا. آج کل پریشانیوں کا دور ہے تو 50 سال 45 سال 100 میں سے کوئی 1 ہوگا جو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ اکثر لوگ کو پریشانیاں ہیں. جب وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے نا وہ الجھا ہوا ہوتا ہے، اور جو بھی چیز وہ یاد کریں گے نا چند منٹ کے لیے ان کو وقتی طور پہ یاد ہو جائے گی، پھر بھول جائے گی. کیونکہ وہ جو دماغ کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں وہ چار لیتے ہیں، کبھی بیٹی کی پریشانی، کبھی بیٹے کی پریشانی، کبھی بہو کی، کبھی ساس کی. تو یہ ساری چیزیں جب مکس ہو جاتی ہیں تو وہ دماغ وہ والا کام نہیں کرتا جیسے پہلے بچپن میں کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو مکمل تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے میں گزارش کروں گا وہ جو شارٹ کٹ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یاد کر لیں. یعنی آپ حروف اخفاء کی تعریف یاد کر لیں، اس کے جو ہے وہ یاد کر لیں، حروف یاد کر لیں، اور حروف یرملون یاد کر لیں، ادغام یرملون کی تعریف یاد کر لیں، اظہار حلقی کی تعریف یاد کر لیں، اور وہ مخارج ان الفاظ کی جن الفاظ کو نکالنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی عام طور پہ جو آپ صحیح پڑھ لیتی ہیں ان کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے جو آپ سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، جیسے ہا ہو گیا، قاف ہو گیا، کاف ہو گیا، اس طرح کے جو حرف ہیں، ان حروف کے مخارج آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، ان کو سمجھ لیں، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں. بعضوں کا جو مشکل حروف ہیں ان کے مخارج میں بتاتا بھی ہوں، ان کو سن لیں، یاد کر لیں اور انہی پہ پریکٹس کریں. یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے، مختصر سا طریقہ ہے، اور ان کے لیے آسانی یہی ہے وہ یہ جلدی یاد کر لیتے ہیں. اور ان کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اگر 2 سال کا جیسے کورس ہوتا ہے تجوید کا ویسے کروانے لگ جائیں تو وہ کبھی بھی یاد نہیں ہوگا ان کو، الٹا وہ بدظن ہو جائیں گے کہ ہم نے نہیں پڑھنا. یہ بہت مشکل کام ہے، ایسا نہیں کرنا. شارٹ کٹ طریقے سے جیسے میں پڑھا رہا ہوں شارٹ کٹ طریقے سے ویسے ہی سیکھیں، آپ کو آسان لگے گا، جلدی سیکھ جائیں گے اور اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیں گی. جب آپ کو تلفظ بھی صحیح طریقے سے یا مشکل حروف کا یاد ہو جائے گا، اور یہ چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں تعریفیں اور حروف یہ یاد کر لیں گی، آپ کو غنہ مد کا پتہ چل جائے گا، مدوں کی تعریفیں یاد کر لیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی. باقی ڈیٹیل کے ساتھ وہ جائے جس کا دماغ بالکل ہیوی قسم کا کام کرتا ہو وہ مکمل کورس کر سکتا ہے. آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا
یہ شارٹ کٹ طریقہ اختیار کریں، اور جتنے لوگوں نے سنا ہے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا اس میں کوئی آپ لوگ کو پرابلم ہے۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ زیر ای، لام نون زبر لن، ایلن نون الف زبر نا، را زیر ای، ایلن نار، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر لام کو جب نون سے ملائیں گے تو بیچ میں یا ہے، الف ہے، پھر لام ہے، ان تینوں حرف کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ نون کے اوپر شدہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، آگے را سے پہلے الف ہے، الف مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں اور ابھی ہم پریکٹس میں پڑھیں گے، پھر لہجے میں پڑھیں گے۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ سیکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو قرآن پاک اوپن کر کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہا کریں۔ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا تاکہ جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں دنیا میں ہیں یا نہیں ہے، اس دنیا سے چل بسے ہیں، تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس صدقہ جاریہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔